السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روبرو کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس مسئلہ ہے، جو سوال ہے، وہ گھریلو مسائل سے جڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً ہر گھر میں پیش آتا ہے۔ آئیے پہلے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سوال لیتے ہیں۔ شیخ، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں۔ شیخ، آج جو میں سوال لے کر حاضر ہوں وہ بڑا اہم سوال ہے، اور ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر گھر میں پیش آتا ہے، اور وہ گھریلو مسائل سے جڑا ہوا ہے، اور وہ سوال ہے ساس بہو کا مسئلہ۔ تو ساس بہو کے مسئلے سے متعلق کچھ رہنمائی ضروری ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، بالکل، چاہے وہ گھرانہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ اور ایک جملہ اگر کہہ دوں کہ یہ سب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جوائنٹ فیملی کے، کچھ نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، اسلام نے جوائنٹ فیملی کو بڑھاوا نہیں دیا ہے، لیکن ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی ہے اور ہم کو لے کے چلنا ہے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ آج کل عورت خود عورت کی دشمن ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ اور آج تک بہت کم ایسا ہوا کسی بہو نے یہ کہا کہ مجھے سسر جی سے تکلیف ہے۔ اگر ساس سسر کی طرح ہو جائے تو وہ گھر جنت بن جائے، اور بہو بیٹی کی طرح ہو جائے تو وہ گھر جنت بن جائے، لیکن اپنے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ آج کل کچھ مائیں بہت تعریف کرتی ہے کہ ہمارے داماد بہت اچھے ہیں، کیوں؟ بیٹی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا بہت خراب ہے، کیوں؟ بہو کا خیال رکھتا ہے۔ تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ اچھا، یہ عورت اپنوں کی زیادہ دشمن ہے۔ اگر وہ عورت کوئی غیر ہے تو اس کے ساتھ ایک طرح سے برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنوں کے لیے دشمن بنی ہوئی ہے۔ صحیح آپ نے کہا۔ اور اس میں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آدمی اگر ایک طرف بات کرے تو مسئلہ گڑبڑ ہے، ایک طرف ماں ہے تو ایک طرف بیوی ہے، کس طرف کیا کرے گا؟ لیکن شیخ، یہ مسئلہ پیش ہی کیوں آتا ہے؟ جب شادی ہو گئی، وہ لڑکی گھر میں آ گئی تو وہ بیٹی جیسی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر ساس جو ہے وہ بیٹی کو سمجھنے لگ جائے، بیٹی اگر ساس کو سمجھنے لگ جائے، تو یہ مسئلہ کیوں پیش آئے گا؟ نہیں حافظ صاحب، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ماں اپنی بیٹی کے علاوہ دوسرے کی بیٹی کو بیٹی مان لے، ایسا کم ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن جس نے بھی مان لیا وہ گھر جنت بنا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بیٹی چاہے جیسی بھی رہے اپنی بیٹی ہے، لیکن حق بات میں یہاں بھی مسئلہ ہو جاتا۔ تو یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا ساس بہو کے، اس میں نند بھی آگ میں تیل ڈالنے کا، گھی ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ آج کل غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے۔ یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے۔ اصل میں شیخ ایک چیز یہ بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے کہ ننند بسا اوقات آتی ہے، وہ اپنی ماں یعنی ساس کے ساتھ بیٹھتی ہے، وہ کانا پھوسی کرتی ہے، اور وہ بہو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور بسا اوقات کرتے بھی ہیں لوگ گفتگو، فون پر وہ بھی وہ بھی گھر کی ایک فرد ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے تو شاید اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ بہو کو کہیں کہیں پر گھر کا فرد مانا ہی نہیں جاتا، پرایا مانا جاتا ہے۔ اور اگر نند جو ہے بھوجائی کے ساتھ بہن کی طرح رہے تو مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن کچھ بہویں ایسی بھی ہیں جو واقعی مسائل پیدا کرتی ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں، نہیں میں آپ کے ماں کی خدمت نہیں کروں گی، یہ کیسے ہوگا، یہ ہے دس اور ڈیٹ ہے۔ کہیں پر میں نے پڑھا، ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہو اور آپ کو بھی یاد آ جائے۔ جیسے بہو گھر کے اندر آئی، ماں نے کیا کیا، جمع کر لیا سب کو اور کہا بہو دیکھو میں گھر کے اندر فلاں پوسٹ پر ہوں، ہوم منسٹر ہوں، پھر اسی طرح تمہارے جو ہیں نا مرد، یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ فائنینس منسٹر ہے، اور تمہارے سسر جی جو ہے نا وہ ڈیفینس منسٹر ہیں۔ تو بہو بھی چالاک تھی، امی جب آپ لوگوں نے سب لے ہی لیا ہے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گی، یعنی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے اور آپ کی حکومت چلنے نہیں دوں گی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں بیٹا پس جاتا ہے، کس کی طرف بات کرے، نہیں کر سکتا۔ کوئی بولے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، لیکن سمجھانا دونوں کو ہے، دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اور پرانے زمانے کی جو مائیں ہیں جن کی تربیت ان کے ماں باپ نے نہیں کی ہے، تو ان کا خیال ویسے ہی رہے گا، اس کو ہم اور آپ بدلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جب بھی کوئی آئے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ میری ماں اسی خیال کی ہے، ذرا خیال رکھنا پڑے گا۔ کبھی کبھی آدمی ایسا بھی کرے کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو
सख्त जुमले में बात करे तो माँ को लगे कि बेटा मेरा भी ख्याल लगता है, क्योंकि शादी से पहले तो बार बार बोलता था अम्मी अम्मी अम्मी, अब शादी के बाद अम्मी अम्मी कम हो गए जुमले, तो उनको लगता है कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने छीन लिया है, जबकि कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, तो बहू को भी चाहिए, बहू को भी ये समझना चाहिए हाँ, कि इतना बड़ा आदमी पैदा उन्हीं से हुआ है, अगर वो ना होती तो मेरे ये मर्द ना होते। और माँ को भी सोचना चाहिए, सास को भी सोचना चाहिए कि एक पूरा घर बार छोड़कर हमारे घर आ गई है, तो इज्जत और एहतराम एक दूसरे का करेंगे तो इज्जत मिलेगी। तो झगड़े को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है, गलत फहमी को दूर करेंगे तो एक लेकिन शेख, ये ननंद यहाँ बड़ा किरदार अदा करती है। हालांकि वही ननंद अपने यहाँ अपने घर वो सताई जाती है, वहाँ परेशान होती है, और यहाँ पर आकर हुकूमत करती है, बिल्कुल, यहाँ पर आकर वो फैसले लेती है, असल में वहाँ का यहाँ निकालती है वो। बिल्कुल। और फिर ये उससे निकालती है तो वो उससे निकालती है। और अपनी यहाँ एक चीज़ और भी है, सास ने ये सोच रखा है कि मैंने फ़ोन नहीं करना, बहू ही फ़ोन करना, क्योंकि वो है। ननद ने ये सोच रखा मैंने फ़ोन नहीं करना बल्कि भौजाई ने फ़ोन करना, और ये एक सिस्टम है। होना क्या चाहिए था, रिश्ते एक दूसरे से जितना ज़्यादा पानी डालेंगे, मतलब मिलजुल के रहेंगे, उतने रिश्ते बनते रहते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उनसे वाबस्ता सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं तो उससे इंतज़ार नहीं। और जहाँ इंतज़ार आ जाए तो मसला गड़बड़ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। ये सब चीज़ें हैं, हम और आप अपने रिश्ते को बचा के रख सकते हैं। नाज़रीन, देखा आपने सास और बहू से मुताल्लिक कई अहम बातें हमारे सामने आई। हकीकत यह है कि बहुत सारे लोगों के घरों का ये मसला बना हुआ है। अगर सास बहू को बेटी का दर्जा देने लग जाए और बेटी अगर सास को माँ का दर्जा दे तो इंशाल्लाह ये मसला ही पैदा नहीं होगा। हकीकत यह है कि जिससे मोहब्बत हो उससे वाबस्ता सारी चीज़ें आदमी को अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ मोहब्बत ना हो, अपनाइयत ना हो, अपना ना समझा जाए, तो फिर वहाँ पे ये मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे समाज से इसका ख़ात्मा फ़रमाए और हम सबों को एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे के एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।